بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کا ٹاپک اسلام کی حقانیت ثابت کرنے پر ہے۔ 6 کویسچنز اور ان کے سائنس کی روح سے ان کے جوابات۔ نمبر 1، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو مؤنث بتایا اور چاند کو مذکر، والقمر بازغن اور الشمس بازغتن۔ آپ کو پتہ بازغتن مؤنث کے لیے آتا ہے، تو ایسا کیوں؟ سورج تو بڑا ہے، سورج تو مذکر ہونا چاہیے، لیکن یہ 1400 سال پہلے بات بتائی گئی۔ اب جا کے کیا پتہ چلا، جو آپ سب جانتے ہیں کہ چاند سورج سے فیڈ لیتا ہے، روشنی لیتا ہے، جیسے ماں اور بیٹا۔ اس وجہ سے سورج چونکہ چاند کو فیڈ کر رہا ہے، چاند کو روشنی دے رہا ہے، لہٰذا سورج جو ہے وہ مؤنث اور چاند مذکر۔ دوسرا بہت انٹرسٹنگ کویسچن، قارون کے بارے میں ہے کہ اس کو اللہ نے زمین میں سیدھا دھسایا اور وہ ہمیشہ دھنستا رہے گا، کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ بھئی ہزاروں سال گزر گئی، اس کو اب تک باہر کیوں نہیں آ گیا؟ وہ تو سیدھا جا ہی جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب سائنس کی روح سے۔ اگر آپ کوئی ایسی ڈرل لیں جس سے آپ زمین کے آر پار ایک سکے جتنا سوراخ کر دیں، آر پار سوراخ کر دیں، اور اس پہ ایک سکہ ڈالیں ایک سائڈ سے، تو کیا وہ سکہ دوسری طرف سے باہر نکل آئے گا؟ نہیں۔ ریزن، گریویٹیشنل فورس۔ زمین کے سینٹر میں گریویٹیشنل فورس آپ کو پتہ ہے، بالکل وہاں سے بیس ہے۔ سکے کو وہ تیزی سے کھینچے گی، سکہ تیزی سے نیچے جائے گا، زمین کے سینٹر تک پہنچے گا، وہاں سے پھر نیچے جانا شروع ہو جائے گا، لیکن بہت تیزی سے گیا تھا۔ اب جب اس سے آگے نکلے گا سینٹر سے، تو گریویٹیشنل فورس اس کو واپس کھینچنے لگ جائے گی، تو اس کی سپیڈ سلو ہوتی جائے گی، اور ابھی وہ باہر نہیں نکلا ہوگا کہ اس کو واپس کھینچ لے گی، تو پھر سکہ واپس گریویٹیشنل فورس کی طرف آئے گا۔ بالکل اس طرح وہ ایک پینڈولم کی طرح بس زمین میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ تیسرا، قرآن پاک کی ایک آیت سے ایک فرانسیسی مسلمان ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اس نے ساری عمر سمندر میں گزاری، اور اس کو یہ پتہ تھا کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت ہائی ٹائیڈز ہوتی ہیں، سمندر میں لہریں بہت بلند ہوتی ہیں، جوار بھاٹا ہوتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے، اور اس وقت اس نے ایک بات نوٹ کی کہ سمندر کے اندر ویزیبلٹی بالکل زیرو ہوتی ہے، یعنی کامل اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایک دفعہ جب اس نے قرآن پاک پڑھا تو جس میں لکھا تھا کہ فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، موج کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، بادل جب ہوں اور کامل اندھیرا، بالکل یہی اندھیرا کافروں کے دلوں پر ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، اس کا مطلب انہوں نے ساری عمر سمندر میں گزاری، کیونکہ یہ بات تو وہی کر سکتا ہے۔ تو جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب سمجھ گیا کہ گویا یہ ایک اس ذات نے یہ قرآن پاک نازل کیا ہے جو سب کچھ جانتی ہے، اور وہ مسلمانوں کا اللہ، لہٰذا وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک اور دلچسپ، دیکھیں ہم زمین پہ کھڑے ہیں، زمین حرکت کر رہی ہے، موو کر رہی ہے، اور زمین کی سپیڈ 1000 میل فی گھنٹہ ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وجہ ہم اکثر سوچتے ہیں۔ دیکھیں زمین کا جو محیط ہے نا، سرکمفرنس، وہ 24,000 میل ہے، اور زمین کی رفتار 1000 میل فی گھنٹہ۔ آپ یہ غور کریں کہ قرآن پاک میں کہ والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ دیکھیں اس کی اگزامپل سمجھاتا ہوں۔ ایک کار فار ایگزامپل 1 میٹر ڈایا میٹر والا پہیہ ہے کار کا، اس کی صرف ایک سائڈ پر 1 گرام، معمولی سا وزن، گرام وزن بھی ہو نا، تو وہ 1 ٹن کا تھرسٹ دیتا ہے، 1 گرام۔ لہٰذا کار کی سپیڈ جب تیز ہوگی تو کار کا جو پہیہ ہے وہ وائبریشن کرنے لگ جائے گا، کار کا وہیل، پھر ہم اس کو بیلنس کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو میخیں بنا دیا بالکل ایسے ہی، جس سے مکمل بیلنس ہو گئی۔
اور اس کی حرکت کا پتہ ہی نہیں چلتا سوری. تو اس سے کیا ہوا؟ اسلام کی حقانیت، قرآن پاک کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. ایک اور کوشچن قرآن پاک میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر زندہ شے پانی سے پیدا کی، ہر چیز پانی سے پیدا کی. تو اب غور کریں، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جس جگہ پر، جس سیارے پر ہم سب سے پہلے پانی تلاش کرتے ہیں، اگر پانی ملے گا تو ہم سمجھ جائیں گے یہاں پہ لائف ہے، اگر پانی نہیں ملے گا گویا لائف نہیں ہے. تو یہ اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے نا کہ ہر زندہ شے پانی سے پیدا کی، پانی ہوگا تو وہاں پہ زندگی ہوگی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کوشچن، ستارے انسانوں سے لاکھوں سال پہلے پیدا کیے گئے، جبکہ یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ آسمان کو مزین کیا اور انسانوں کے لیے مزین کیا، خوبصورت لگے تاکہ انسانوں کو. تو پھر لاکھوں سال پہلے جب انسان تھے ہی نہیں تو پھر کیوں ستارے پیدا کیے؟ اس کا جواب یہ ہے، ستارے ہم سے اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک لاکھوں سالوں میں پہنچتی ہے، اور کچھ کی تو ہم پہ کروڑ سالوں کے بعد جو ہے روشنی پہنچتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ستارے جن کی روشنی ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی. تو یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ لاکھوں سال پہلے جو چمکے تھے وہ اب نظر آ رہے ہیں، لاکھوں سال بعد ان کی روشنی پہنچی تو ہمیں نظر آئے. اگر جب انسانوں کو پیدا کیا گیا تھا اس وقت اگر اللہ تعالیٰ ستاروں کو پیدا کرتا تو پھر پورے آسمان پر کوئی ستارہ نظر نہ آتا، کیونکہ اس کی تو روشنی زمین تک نہیں پہنچنی تھی ابھی. یہ تو لاکھوں سال بعد جو انسان ہوتے ان کو یہ ستارے نظر آتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم بہت پرانا ماضی دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سوال اور جواب اچھے لگے ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.